الحمد لولی والصلاة والسلام على النبی الأمی الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غريبا يا رسول الله غريبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے جو ہم سب کا معبود حقیقی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ بے حد و بے حساب و لا تعداد درود و سلام آمینہ کے لال، امت کے والی، مجرموں کے شفیع، بے کسوں کے کس، بے نواؤں کے نوا، شب اسرا کے دولہ، ید اللہ کے ہاتھ والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، یاسین کے چہرے والے، والضحیٰ کی کے مکھرے والے، واللیل کی زلفوں والے، امت کے رکھوالے، سب حسینوں میں حسین، سارے جمیلوں میں سب سے زیادہ جمیل، رب العالمین کے محبوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ عزت کے لائق سامعین ذی محترم، کائنات کی کسی دولت اور کائنات کے کسی عہدے اور کائنات کی کسی شے میں وہ سکون، وہ اطمینان اور وہ چین نہیں ہے
جو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ دنیا کی دولت بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، نعمتوں کی فراوانی بھی ہو اور آسائشوں نے گھیر بھی رکھا ہو، لیکن اگر دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو انسان کو اطمینان اور سکون کی دولت میسر نہیں آتی۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں، ذکر کی توفیق ہو اور قلب ذاکر بن جائے اور زبان ہر لمحے ہر ساعت اپنے رب کی یاد میں لگی رہے تو انسان مطمئن اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اطمینان کا تعلق دنیاوی آسائشوں سے نہیں ہے، سکون، چین اور قرار کا تعلق دنیاوی نعمتوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق خالصتاً اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہیں یہ توفیق نصیب ہو گئی، جن کے دل ذاکر بن گئے اور جنہوں نے اپنے رب کا ذکر کرنا سیکھ لیا، اللہ نے ازل سے ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے یہ فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے ذاکرین کی، اللہ رب العالمین کے محبین کی نشانی یہ ہے، نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ کل قیامت کے دن انہیں کوئی رنج و ملال ہوگا۔ قرآن اپنی صداقت میں بے مثال ہے، یہ رب العالمین کا لا ریب کلام ہے، اور لا ریب کلام کا یہ اعلان ہے کہ تم ذاکر بن جاؤ تو کائنات کا کوئی غم، کوئی دکھ تمہارے نزدیک بھی نہیں آ سکتا۔ اور صرف یہ کائنات کی بات نہیں، آخرت میں جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی ذاکرین، محبین اس منزل پر فائز ہوں گے کہ وہاں انہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ اور ان کی برکات، ان کی خیرات کی وسعت کو حدیث قدسی میں اس طرح بیان کیا گیا کہ ملائکہ کی ایک جماعت روئے زمین کا چکر کاٹتی ہے اور کچھ مخصوص مجالس کو تلاش کرتی ہے۔ جب وہ مجالس انہیں مل جاتی ہیں تو ملائکہ اپنے رحمت کے پر کھول کر ان لوگوں پر سائباں بن جاتے ہیں۔ جب وہ نشست ختم ہوتی ہے تو رب العالمین کی بارگاہ میں لوٹ کر جاتے ہیں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کدھر تھے، کہاں سے آئے، جبکہ اسے سب معلوم ہے۔ یہ عرض کرتے ہیں مولا ہم روئے زمین پر گشت کر رہے تھے، ذاکرین کی ایک محفل دیکھی جو بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے، تو ہم
اس محفل مکرم کے نزدیک ٹھہر گئے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی پوچھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مالک وہ تیرا شکر ادا کر رہے تھے اور تیری جنت کے طلبگار اور تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا، میری جنت کو دیکھا، میری جہنم کو دیکھا؟ عرض کرتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں اے ملائکہ تم ہی گواہ بن جاؤ، میں نے ان سارے لوگوں کو بخش دیا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک باقی تو ذکر کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن فلاں نام کا شخص وہ ذکر کے ارادے سے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے دوست کی تلاش میں آیا تھا اور اس کا دوست ذکر میں تھا، اس لیے وہ بیٹھ گیا، اس کا ارادہ ذکر نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو فرشتے عرض کرتے مولا ذاکرین کو تو نے بخشا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو ذاکرین کے پاس محض ملاقات کے لیے آیا اس کو بخشا یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ فرماتا لا یشقا بہم جلیسہم، ان کی اپنی شان تو بہت بلند ہے، جو ان کے پاس بیٹھ جائے میں اس کو بھی محروم نہیں رہنے دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل ذکر کی شان ہے، یہ ان لوگوں کی عظمت ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اپنے قلوب کو معمور کر لیتے ہیں۔ وہ شخصیات جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور کیا انہیں ہماری اصطلاح میں اولیاء کاملین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اللہ کو اتنا یاد کیا کہ اللہ نے خود انہیں اپنا دوست قرار دے دیا۔ ان ہستیوں میں ایک نام سیدی ابو الفضل محمد سردار احمد المعروف محدث اعظم پاکستان کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل جب کسی بندے سے دینی اعتبار کے لحاظ سے بڑا کام لینا چاہتے ہیں تو اللہ اس کے خمیر میں، اس کی تخلیق میں وہ صلاحیتیں ودیت فرما دیتے ہیں جن کا اظہار اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اور یہ دستور ہے تخلیق کا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جو چیز بناتا ہے اس کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں رکھتا ہے کہ وقت کے ساتھ ان صلاحیتوں کا اظہار شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی تخلیقات میں اس طرح کی ودیات فرماتا ہے۔ سید محدث اعظم پاکستان کی ابتدائی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کے ہم نشین ہم جلیس گواہی دیتے ہیں کہ بچپن سے ہی آپ کی زندگی یہ بتا رہی تھی کہ یہ مستقبل کا عظیم انسان ہے۔ سکول کی زندگی میں کبھی گالی گلوچ نہیں کیا، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا، اور کبھی بھی کوئی ایسا امر آپ کی زندگی سے صادر نہیں ہوا کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ اور جب خانقاہ بریلی کے متوالے ہوئے تو پھر زندگی یکسر بدل گئی۔ سیدی محدث اعظم پاکستان کے کمالات میں
سب سے بڑا کمال جو ہے وہ ہے ان کا عشق رسول اور اتباع رسول۔ یہ وہ دو بنیادی چیزیں ہیں جنہوں نے انہیں پوری دنیا میں شہرت عطا کی۔ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کسی جگہ پر علم ہے تو اتباع نہیں ہے، اتباع ہے تو علم نہیں ہے، اتباع بھی ہے علم بھی ہے لیکن عشق رسول نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جب ان تین چیزوں کو کسی ذات میں مجتمع کیا جاتا ہے تو وہ ذات پھر سونا بن کر معاشرے میں نکھرتی ہے۔ سیدی محدث اعظم پاکستان کو اللہ نے ان تینوں چیزوں سے نوازا تھا۔ اتباع شریعت کس حد تک آپ کی زندگی میں ہے، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باریک سے باریک سنت پر بھی اس قدر پابندی سے عمل کرتے تھے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا تھا۔ آپ کی سیرت کی جھلکوں میں ایک جھلک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نماز عصر کے بعد آپ مرکزی سنی رضوی جنگ بازار سے باہر تشریف لائے، نماز پڑھا کر لوگوں کا ہجوم تھا۔ جن لوگوں کو اندر مصافحے کی سعادت مل گئی وہ تو ہو گئے، لیکن جو باہر تھے لوگ وہ کھڑے تھے۔ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو لوگوں نے مصافحہ شروع کر دیا۔ لوگ اتنے کثیر تھے کہ کسی شخص نے آپ کا بایاں ہاتھ پکڑا، اس کا بوسہ لیا اور ہاتھ میں کچھ دیا۔ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اتنے ہجوم میں، دیکھیے کہ اتباع شریعت کا کتنا خیال ہے، اپنی مٹھی کھول دی۔ جو اس نے دیا تھا نذرانہ وہ نیچے گر گیا، اس شخص نے آگے بڑھ کر اٹھایا تو سیدی محدث اعظم پاکستان کو پتہ چل گیا کہ یہ اس نے دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دائیں ہاتھ میں دو، دائیں ہاتھ سے دو، دائیں ہاتھ میں دو اور دائیں ہاتھ سے ہی دو۔ فرمایا آپ نے میرے بائیں ہاتھ میں دے دیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کس قدر احتیاط ہے احکامات شریعت پر عمل کی۔ لاہور اکثر سیدی داتا علی اجمیری کے مزار پر انوار پر حاضری کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسٹیشن پر اترے تو مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے آپ کو لینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں پہلے جامعہ نظامیہ لوہاری گیٹ جاؤں گا اور پھر اس کے بعد تازہ وضو کر کے حضور داتا صاحب حاضری دوں گا۔ اب وہاں سے اسٹیشن تھے، تانگے پر بیٹھے، لوہاری گیٹ کے باہر اتر گئے۔ اب ہم اندر داخل ہوئے لوہاری گیٹ سے تو رش تھا بازار میں۔ مفتی عبد القیوم ہزاروی چونکہ شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر لوگوں کو ہٹا کر راستہ بنانے کی کوشش کی۔ آج کے پیران طریقت راستے میں زنجیریں بنواتے ہیں، آج کے پیران عظام گاڑیوں کے لیے عوام کو مجبور کر کے انہیں دور کرتے ہیں۔ حضرت صاحب نے مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا، فرمایا مفتی صاحب آپ عالم ہیں، آپ کو مسائل کا علم مکمل ہونا چاہیے، یہ راستہ وقف ہے اور وقف راستہ سب کا برابر حق دیتا ہے، آپ میرے لیے راستہ کشادہ کر رہے ہیں،
اور باقی لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ وقف راستہ سب کے لیے حقوق برابر رکھتا ہے۔ لہذا آپ کو شریعت کے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ اور سید محدث اعظم پاکستان پھر عام لوگوں کی طرح لوہاری گیٹ سے جامعہ نظامیہ میں پہنچے، جس طرح کے عام لوگ جا رہے تھے، اور کسی بھی خاص اہتمام کے بنا اس حد تک شریعت کے مسائل پر آپ کی نظر رہتی تھی، اتباع سنت پر اس حد تک دھیان رہتا تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں علیل تھے تو ہری پور میں ڈاکٹروں نے کہا وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے تو کچھ دن کے لیے وہاں آپ کو لے جایا جائے۔ ہری پور میں علامہ ریاض الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا جو حضرت صاحب کے شاگرد تھے، وہاں مدرسے میں آپ نے قیام کیا۔ ریاض الدین مولانا رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب کے لیے کھانے کا اہتمام اپنے گھر سے کرتے تھے۔ کھانا لے کر آئے تو آپ علیل تھے، آپ بیٹھ کر کھانا تناول فرمانے لگے تو مولانا کو محسوس ہوا کہ نقاہت کی وجہ سے حضرت صاحب کے پیچھے گرنے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے تیزی سے تکیہ اٹھایا اور حضرت صاحب کے پیچھے رکھ دیا۔ فرمایا انا لا متکئن، مولانا ہم تکیہ پیچھے رکھ کر کھانا نہیں کھاتے، اس لیے کہ آپ عالم ہیں اور آپ ایک مدرسے کے ناظم اعلیٰ موتمی میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ مولانا ریاض الدین فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ علالت کی حالت میں بھی اتباع سنت کا اس قدر دھیان، اس قدر خیال۔ فرمایا کھانا کھاتے ہوئے کئی مرتبہ آپ گرنے لگے لیکن آپ نے پیچھے تکیہ نہیں رکھنے دیا۔ فرمایا یہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ تکیہ پیچھے رکھ کر کھانا نہ کھایا جائے، ٹیک لگا کر کھانا نہ کھایا جائے، اس لیے سردار احمد یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ جو آپ کی امتیازی حیثیت ہے اتباع سنت اور پھر عشق رسول، یہ وہ دولت ہے جس نے حضور محدث اعظم پاکستان کو باقی لوگوں میں ممتاز کر دیا تھا۔ حیران کن بات آپ دیکھیے، آپ کے بڑے بڑے مذہبی مخالفین تھے، بہت زیادہ مخالفت بھی کی گئی، لیکن بحمدہ تعالی آپ کی سیرت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ آپ کے کردار کے متعلق کوئی ایک انگلی بھی نہیں اٹھی۔ ہر کسی نے مانا اس حقیقت کو، مخالفین بھی مانتے تھے کہ جو عشق رسول محدث اعظم پاکستان کے پاس ہے وہ علماء کی صف میں کم ملتا ہے۔ حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے، مؤدب دوزانو حدیث پڑھاتے، چاہے کئی گھنٹے مسلسل پڑھانا پڑتا، لیکن حدیث کے احترام میں دوزانو ہی بیٹھتے، تشہد کی حالت میں سر پر دستار رہتی، اور جو حدیث پڑھاتے اس حدیث کے مطابق اسی موقع پر اپنے چہرے کے اوپر وہ اثرات لاتے جو حدیث بیان کر رہی ہوتی۔ اگر حدیث ایسی آ گئی کہ حضور غمگین ہوئے تو سید محدث اعظم پاکستان کے چہرے کا رنگ اسی وقت بدل جاتا۔ اگر حدیث ایسی آتی کہ حضور کے آنسو نکلے تو آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، تصویر بن جاتے اس حدیث کی سید محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا کیا تھا کہ عشق رسول کی وہ دولت آپ کو ملی تھی جو کم لوگوں کو ملتی ہے، اور اتباع سنت پر اس قدر پابند رہتے۔ ایک مرتبہ علالت کے دنوں میں ہری پور میں ہی تشریف فرما تھے تو سید پیر زبیر شاہ صاحب، یہ ان دنوں ہری میں شیخ الحدیث تھے،
جمعہ کا دن آیا تو انہوں نے نماز جمعہ کا خطبہ دیا، امامت فرمائی شاہ صاحب نے۔ شاہ صاحب کی اقتداء میں سید محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جمعہ ادا فرمائی۔ اچھا، نماز جمعہ کے بعد آپ کی نظر شاہ صاحب کے چہرے پر پڑی تو مولانا ریاض الدین ساتھ بیٹھے تھے، ان سے فرمایا عید الصلاۃ۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، عید الصلاۃ، میں نماز لوٹانے لگا۔ مولانا سمجھ گئے کہ حضرت صاحب نے عربی میں بات کی ہے تو کوئی اس کے اندر کوئی راز ہے۔ انہوں نے عرض کیا لمن یا سیدی، حضور آپ نماز کیوں جو ہے نا وہ لٹانا چاہتے ہیں؟ فرمایا انہ قصر اللحیہ، شاہ صاحب کی داڑھی چھوٹی ہے، سنت کے مطابق نہیں۔ وہ اس ہری پور میں شیخ الحدیث تھے سید زبیر شاہ صاحب، فرمایا ان کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے میں نماز لٹانے لگا۔ انہوں نے عرض کیا حضور لا قصر اللحیہ بل مستورہ، حضور ان کی داڑھی چھوٹی نہیں ہے، یہ داڑھی چھوٹی نہیں کرواتے بلکہ یہ ٹھوڑی کے نیچے داڑھی کو چھپا لیتے ہیں۔ جس طرح کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ داڑھی کو فولڈ کرتے رہتے ہیں، ٹھوڑی کے نیچے اکٹھی کرتے رہتے ہیں۔ اور میں اچھا نماز تو آپ نے نہ لوٹائی، لیکن جب نماز سے فارغ ہوئے اپنے حجرہ خاص میں گئے تو شاہ صاحب کو بلا لیا، اور شاہ صاحب کو بلا کر فرمایا آپ سید ہیں، داڑھی کو چھپانے کے بجائے سنت کے مطابق ظاہر کر کے رکھا جائے تو آپ کے سید ہونے سے لوگوں کی تربیت ہوگی۔ اتنے خوبصورت انداز میں فرمایا آپ کی داڑھی پوری ظاہر ہونے سے لوگوں کی تربیت ہوگی کہ سید کی داڑھی پوری ہے تو ہمیں پوری رکھنی چاہیے۔ اب آپ داڑھی کو فولڈ کرتے ہیں تو لوگوں کو کیا پتا کہ آپ کٹا رہے ہیں یا داڑھی کو جو ہے نا اندر فولڈ کی ہوئی ہے۔ فرمایا اس لیے داڑھی کو سنت کے مطابق واضح رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا مولانا ریاض الدین سے، فرمایا مولانا آپ جانتے ہیں نا کہ میں نے آپ سے صف کے اندر عربی میں بات اس لیے کی تاکہ دائیں بائیں کے لوگوں کو پتہ نہ چلے، سرکار کا فرمان ہے کہ کسی کے عیب کو اچھالا نہ جائے، اس لیے میں نے آپ سے عربی میں بات کی تھی، اردو میں بات نہیں کی تھی۔ اس حد تک احتیاط سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں آپ کو ملے۔ احکام شریعت کی پابندی پر آپ باریک سے باریک حد تک بھی جاتے تھے، اور کبھی زندگی میں ایسا نہ ہوا کہ آپ نے اتباع سنت کے خلاف کوئی کام کیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اخلاق کے اتنے اعلیٰ تھے، جو بچہ پہلے دن مدرسے داخل ہوتا، جس کلاس میں داخل ہوتا اس کے مطابق اسے یاد فرماتے۔ شعبہ حفظ میں آیا تو اس بچے کا نام نہ لیتے، فرماتے حافظ صاحب، حالانکہ وہ پہلے دن آیا ہے۔ درس نظامی میں داخل ہوا تو مولانا۔ اس طرح طلباء کو جو ہے وہ آپ یاد فرماتے۔ پھر طلباء سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جس کسی طالب علم کے متعلق پتہ چلتا کہ یہ غریب ہے، یہ اپنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، خفیہ انداز سے اس کی مدد فرماتے، اسے کتابیں لے کر دیتے، اس کے اخراجات پر نظر رکھتے۔ مولانا شمس الزمان لاہور میں سمن آباد کے اندر بورڈ والے چوک میں بہت مرکزی مسجد ہے، یہ سید محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وصال فرما گئے، وہیں مسجد کے اندر ان کا مزار پاک ہے۔ مولانا شمس الزمان فرماتے ہیں میں پڑھ رہا تھا اور میرا اصل تعلق ستیانے کے علاقہ جانا سے تھا، لیکن میں بہت غریب تھا، میرے پاس کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ مفتی نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ جو اسی مسجد کے خطیب رہے ہیں، سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، جامعہ کے وہ مفتی تھے، اور ادھر یہاں خطابت تھی ان کی اسی مسجد میں۔ مفتی نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کو بتا دیا کہ مولانا شمس الزمان
وہ سبق یاد نہیں کرتے اس لیے کہ ان کے پاس کتابیں نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا مولانا مفتی نواب الدین صاحب سے میرا پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو بھی، لیکن آپ نے مولانا شمس الزمان کی ضروریات پر خیال رکھنا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہو آپ نے انہیں خرید کر دینی ہے، جس کتاب کی ضرورت ہو وہ خرید کر دینی ہے، اور جب بھی یہ گھر جائیں انہیں آنے جانے کا خرچہ بھی دینا ہے، اور یہ سب آپ نے مجھ سے لینا ہے۔ اس حد تک طلباء کے اوپر محبت فرماتے، شفقت فرماتے۔ گفتگو کا لہجہ انتہائی محبت آمیز تھا، لیکن جہاں بات آتی ناموس رسالت کی پھر سردار احمد سے زیادہ جابر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ سیدی محدث اعظم پاکستان کا یہی کمال کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کیا، اور کتنا عشق رسول پیدا کیا کہ آج کتنے برس بیت چکے ہیں، لیکن جو لوگ ان سے فیض پائے یا آگے ان سے فیض پانے والوں نے فیض پایا، آج بھی وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت پر اتنے مضبوط آپ کو نظر آئیں گے کہ کوئی وقت کا بڑے سے بڑا بھی ظلم انہیں اپنے راستے سے متزلزل نہیں کر سکتا۔ علم تھا تو کمال کا، عشق رسول تھا تو کمال کا، اتباع سنت تھی تو کمال کی، اور اتباع میں چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا بھی دھیان رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، رش تھا بہت زیادہ، اور رش میں نکلتے ہوئے اچانک سے آپ کا دایاں پاؤں پہلے نکل گیا، فوراً پیچھے لوٹ آئے، استغفار پڑھا، استغفار پڑھ کر دوبارہ مسجد سے باہر نکلے، اور پھر مخاطبین کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو میرے آقا کا فرمان ہے مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں باہر نکالنا چاہیے، اس لیے فقیر کا دایاں پاؤں نکل گیا تھا، میں لوٹ آیا ہوں تاکہ حضور کی اتباع کے خلاف نہ ہو۔ اس حد تک اتباع پر دھیان رہتا، اس حد تک سنت کی پابندی کرتے، اور پھر علماء کو فرماتے اگر کوئی عالم دین، اگر کوئی طالب علم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا تو وہ کہتا حضور کوئی وظیفہ فرمائیں، تو فرماتے دین پڑھنا پڑھانا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، فرمایا اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر دین پڑھتے پڑھاتے رہو گے تو سارا اللہ رب العالمین تمہیں وظائف کا ثواب عطا کرتا رہے گا۔ یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ دین کے ساتھ لگے رہو، دین کے ساتھ جڑے رہو۔ اور جو پاس بیٹھنے کے لیے لوگ آتے ان کو بھی تلقین یہی فرماتے دیکھو اتباع سنت کا خیال رکھو، زندگی کی ساری بہاریں اتباع سنت میں ہیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا دنیا کا کوئی عہدہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا، دنیا کی کوئی دولت آپ کو سکون نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی چیز آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ آپ 10 کروڑ کا گھر خرید لیں، 6 کروڑ کی گاڑی لے لیں، اور بزنس اربوں میں لے جائیں، یقین جانیے آپ کو رات کو نیند سکون کی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، عشق رسول کی دولت آپ کو مل جائے، اتباع سنت کی دولت آپ کو مل جائے، یقین جانیے آپ ریت کے اوپر بھی اتنے مزے سے سوئیں گے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم مسجد نبوی میں سین کے اندر بغیر کوئی پہرے دار چوکیدار کے اپنے بازو کو سرہانہ بنا کر لیٹ جاتا تھا۔ اور مصر کا سفیر آیا
کہنے لگا تمہارا امیر المومنین کہاں ہے؟ کسی نے کہا ادھر ہوں گے، پھر کسی نے کہا ٹائم کیلولے کا ہو چکا ہے، مسجد میں جا کر دیکھو۔ تو مسجد میں آ کر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب اکیلے سوئے ہوئے تھے، یہ بازو سرہانہ بنایا ہوا تھا، نیچے کوئی چادر نہیں تھی، مٹی پر سوئے ہوئے تھے۔ پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے واللہ الملک الحنی، اللہ کی عزت کی قسم روئے زمین پر تجھ سے بڑا خوش بخت بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ تو اتنا خوش نصیب بادشاہ ہے کہ مٹی پر بھی بغیر چوکیداروں کے تجھے اتنی میٹھی نیند آئی ہے۔ یہ کب میسر آتی ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر اور عشق رسول کی دولت سے اپنے آپ کو معمور کر لیتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں جو اطمینان ہے، اللہ رب العالمین کی یاد میں جو اطمینان ہے، اور محبت رسول، عشق رسول، اتباع رسول میں جو اطمینان ہے، وہ کائنات کی کسی چیز میں وہ اطمینان نہیں۔ جن لوگوں کو یہ میسر آتا ہے ہم انہیں ولی کہتے ہیں، اور کسی ولی کا مجھے بتائیے کوٹھی بنگلہ، میں آج کے لوگوں کی بات نہیں کرتا، آج پیر ہیں ولی نہیں ہیں، آج وہ پیر ہیں جن کو ہم پیر کہتے ہیں، آج ولی نہیں آپ کو ملیں گے۔ ولی کون ہیں؟ داتا صاحب ہیں، بابا صاحب ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، سلطان العارفین ہیں، محدث اعظم پاکستان ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بنگلے نہیں تھے، کوٹھیاں نہیں تھی، یہ کٹیا میں رہتے تھے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کٹیا میں بھی ان کو جو نیند آتی تھی وہ بادشاہوں کو اپنے محلوں میں نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ ان کی دولت تھی اللہ کا ذکر اور رسول اللہ کی اتباع۔ اور جن لوگوں کو یہ میسر آ جاتی ہے وہ پھر اسی طرح اللہ تعالی عز و جل انہیں یہ دیتے ہیں۔ آج شہرت کے لیے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں، آج شہرت پانے کے لیے کتنی جد و جہد اور جستجو کی جاتی ہے، مجھے شہرت ملے، لوگ اربوں روپیہ شہرت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سید محدث اعظم پاکستان کے خلیفہ ہیں مولانا ابو داود محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالے، جامعہ سراج العلوم گجرانوالا ان کا مدرسہ ہے۔ حضرت صاحب کو انہوں نے اپنے مدرسے میں دعوت دی، سید محدث اعظم پاکستان نے دعوت قبول کر لی، گجرانوالہ جانا تھا۔ حضرت صاحب کو پتہ چلا کہ مولانا ابو داود صادق رحمۃ اللہ علیہ نے پورے گجرانوالہ میں اعلانات کروائے ہیں کہ حضرت صاحب 2 بجے اسٹیشن پر اتریں گے۔ پورا گجرانوالہ امڑ آیا استقبال کے لیے۔ سید محدث اعظم پاکستان کو پتہ چلا آپ ریل کے راستے گئے ہی نہیں، ریل کے راستے ہی نہیں گئے، آپ بس پر بیٹھے اور گجرانوالہ چلے گئے، اور وہاں سے اترے، تانگا لیا اور حضرت صاحب کے مدرسے پہنچ گئے، اور سارا گجرانوالہ اسٹیشن پر کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ جب آپ مدرسے میں داخل ہوئے تو کوئی طالب علم وہاں تھا، وہ بھاگا ہوا اسٹیشن گیا، اس نے کہا حضرت صاحب تو مدرسے پہنچ چکے ہیں۔ تو لوگ بھاگے ہوئے آئے، تو آپ نے اپنے خلیفہ، اپنے شاگرد مولانا ابو داود صادق رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا مولانا فقیر حضور کا میلاد کرنے آیا ہے، شہرت لینے نہیں آیا۔ فقیر شہرت لینے نہیں آیا، نعرے لگانے تھے نا اسٹیشن پر، تو اب لگاؤ رسول اللہ کے نعرے، محدث اعظم کے نعرے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کے نعرے لگاؤ۔ میں یہاں شہرت لینے نہیں آیا، اور تمہیں مولانا علم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں شہرت ڈھونڈتا ہے اللہ آخرت میں اسے ذلیل کرے گا، یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا مولانا آپ کو حدیث یاد ہونی چاہیے، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، میرے لیے کیوں اکٹھا کیا؟ اکٹھا کرنا ہے تو رسول اللہ کے ذکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرو، میرے لیے مت اکٹھا کرو۔ اس حد تک حضور محدث اعظم پاکستان کی نظر احکام شریعت اور اتباع شریعت پر رہتی تھی۔ اللہ کریم آپ کے درجات بلند کرے۔ کل سے آپ کا سالانہ عرس پاک مرکز اہل سنت سنی رضا